مووی کے سٹارٹ میں یانس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مووی کا میل لیڈ ہے۔ اس پر کئی الزام لگائے جا رہے ہوتے ہیں بغاوت کے، جنہیں وہ قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو وہاں کا ہیڈ ایک عورت کو اندر بلاتا ہے جو کہ یانس کی بیوی ہوتی ہے۔ وہ اندر آ کر قبول کر لیتی ہے کہ یانس پر لگائے جانے والے تمام الزامات سچ ہیں۔ وہ یہ سب کچھ دباؤ میں کر رہی ہوتی ہے اور یانس کو یہ بات کسی حد تک پتہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی یہ سب مجبوری میں کر رہی ہے، لہٰذا یانس کو بھی اپنے اوپر لگائے گئے بغاوت اور جاسوسی کے الزام قبول کرنے پڑتے ہیں، اور یہ بات سن 1940 کی ہے۔ سزا کے طور پر یانس کو سائبیریا کی جیل بھیج دیا جاتا ہے جو کہ ایک برفانی علاقہ ہے۔ اس جگہ سے آج تک کوئی قیدی فرار نہیں ہو سکا۔ یانس کو 20 سال کی قید ہوتی ہے۔ اس جگہ پر قیدیوں سے مشقت لی جاتی ہے اور یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ پھر وہاں کا انچارج سارے قیدیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تو شاید تم ہماری بندوقوں، کتوں اور تاروں سے تو بچ جاؤ، لیکن یہاں کے رہائشی لوگ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ جیل میں سب قیدیوں کو کھانا مل رہا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھے شخص سے کھانے کا ایک ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے تو ایک دوسرا شخص وہ ٹکڑا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو جس کے ہاتھ سے ٹکڑا گرا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ پہ پاؤں رکھ لیتا ہے اور اپنا ٹکڑا اٹھا کر کھانے لگ جاتا ہے۔ یانوز یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے بوڑھے شخص کو اپنا کھانا دے دیتا ہے۔ یہ شخص جس کے ہاتھ سے ٹکڑا گرا ہوتا ہے وہ ایک امریکن ہے اور اس کا نام مسٹر سمتھ ہے۔ وہاں یانوس کی ملاقات ایک اور قیدی سے ہوتی ہے جو کہ ایک ایکٹر ہوتا ہے اور یانوس کو بتاتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اور تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ جذبہ دیکھا ہے اور ہمیں سفر کے لیے بہت زیادہ کھانا چاہیے ہوگا اور میں کئی دنوں سے کھانا جمع کر رہا ہوں۔ پھر انہیں کام کروانے کے لیے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں برفانی طوفان آ جاتا ہے اور 4-5 لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے وہیں گر کر مر جاتے ہیں۔ مسٹر سمتھ کہتا ہے کہ ہمیں جنگل میں پناہ لینی چاہیے، اسی طرح ہم زندہ بچ سکتے ہیں، لیکن انچارج منع کر دیتا ہے۔ لیکن مسٹر سمتھ اس کی نہیں سنتا اور جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ انچارج کہتا ہے کہ رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا، لیکن مسٹر سمتھ نہیں رکتا۔ آخرکار انچارج حکم دیتا ہے کہ تمام قیدیوں کو جنگل کی طرف لے جایا جائے کیونکہ یہی ایک آخری راستہ ہوتا ہے ان کے زندہ بچنے کا۔ اگلے دن انچارج کچھ لوگوں کو کھنڈرات میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے جن میں یانوس اور مسٹر سمتھ بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہاں پر کام کرتے ہوئے یانوس کو ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے۔ اسے اپنے گھر کا دروازہ نظر آتا ہے اور دروازے کے ساتھ ایک پتھر نظر آتا ہے جس کے نیچے اس کے گھر کی چابی ہوتی ہے۔ یانوس اس کی طرف بڑھتا ہے تو ایک محافظ اسے گولی مارنے لگتا ہے لیکن مسٹر سمتھ اسے بچا لیتا ہے۔ یانوس مسٹر سمتھ کو بتاتا ہے کہ ایکٹر کے پاس یہاں سے بھاگنے کا منصوبہ ہے، لیکن مسٹر سمتھ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں پر کئی سالوں سے ہے اور ایکٹر نے اس سے بھی یہ بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ صرف بولتا ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں اور مجھے تمہاری کمزوری بھی پتا ہے کہ تم رحم دل ہو، تم مجھے مرتا ہوا نہیں چھوڑو گے۔ یانوس واپس جا کر ایکٹر کو بتاتا ہے کہ مسٹر سمتھ بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس جگہ سے بھاگ سکتے ہیں، لہٰذا وہ کھانا جمع کرنے لگ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگتے ہیں۔ وہاں سے بھاگنے کے لیے انہیں جنریٹر کی تاریں کاٹنی تھیں اور یہ کرنے کے لیے ان کے پاس صرف 10 منٹ تھے۔ ان کے بھاگنے والی بات وہاں پر موجود ایک قیدی کرمنل کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ یانوس کو دھمکی دیتا ہے کہ اسے بھی اپنے ساتھ یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ یانوس حامی بھر لیتا ہے۔ اسی طرح کرتے کراتے یہ کل 7 لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک رات برفانی طوفان آتا ہے۔ یانوس اور اس کے ساتھی موقع کا فائدہ اٹھا کر جنریٹر کی تاریں کاٹ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بات محافظوں کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ کتے لے کر ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اندھیرا اور برفانی طوفان ہونے کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بچ نکلتے ہیں۔ محافظ انہیں نہیں ڈھونڈ پاتے۔ یانوس اور اس کے ساتھی ایک جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ یانوس درخت کے تنے کاٹ کر اپنے ساتھیوں کے لیے مکھوٹے بناتا ہے تاکہ ان کے چہرے سردی سے جم نہ جائیں۔ آخرکار وہ ایک محفوظ جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنا لایا ہوا سامان کھول کر دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم کتنا کھانا جمع کر کے لائے ہیں اور یہ کتنے دن تک نکل سکتا ہے۔ وہاں رات گزارنے کے بعد اگلے دن وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور شدید برف اور ٹھنڈ والے علاقے سے ہوتے ہوئے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ وہاں رات گزارنے کے لیے رکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 3 سے 4 ہفتوں کا کھانا ہے۔ ان کا ارادہ امریکہ کی طرف جانے کا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص مچھلی کو پکڑنے کے لیے کانٹا بناتا ہے اور کچھ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص کو رات کے وقت دکھائی نہیں دیتا اور یہ بات صرف اس کے ساتھی کو پتہ ہوتی ہے۔ جب سب لوگ لکڑیاں لینے چلے جاتے ہیں اور صرف وہ شخص واپس نہیں آتا تو اس کا ساتھی بتاتا ہے کہ اسے رات کے وقت نظر نہیں آتا، لہٰذا سب لوگ اس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ شخص نہیں ملتا۔ صبح ہونے پر وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ قریب جانے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کا وہی ساتھی ہے جسے رات کو نظر نہیں آتا تھا اور وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جم کر مر جاتا ہے۔ وہ اسے وہیں پر دفنا دیتے ہیں اور اپنے سفر میں آگے نکل جاتے ہیں۔ اس سفر کے دوران انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ ان کے پاس خوراک بہت کم رہ گئی ہوتی ہے، اس لیے انہیں کیڑے مکوڑے کھا کر ان پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ 6 لوگ باقی رہ گئے ہوتے ہیں۔ ان 6 لوگوں میں ایک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے۔ باقی ساتھی جو ہیں وہ کھانا تلاش کر کے لاتے ہیں
اور یہ آرٹسٹ کھانا پکایا کرتا ہے۔ ان لوگوں کے منصوبے کے مطابق انہیں ایک ہفتے پہلے ہی ایک جھیل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن خوراک کی کمی اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے وہ ابھی تک جھیل تک نہیں پہنچ پائے ہوتے۔ لہٰذا یانوس کہتا ہے کہ میں اکیلا جا کر آگے جھیل تلاش کرتا ہوں اور تم لوگ یہیں پر میرا انتظار کرو، اور اگر میں ایک ہفتے تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ باقی نہیں رہا۔ لہٰذا یانوس اپنے ساتھیوں کو الوداع کہہ کر اکیلا ہی جھیل کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ بھوکا پیاسا سفر کی مشکلات برداشت کرتا ہوا اور موسم کی تلخیوں کو جھیلتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ مرنے کی حالت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے جسم میں تقریباً جان باقی نہیں رہتی، لیکن وہ پھر بھی جھیل کی تلاش میں لگا رہتا ہے اور آخرکار اسے جھیل نظر آ جاتی ہے۔ وہاں پر اسے پھر سے ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور اپنا گھر نظر آتا ہے اور گھر کے دروازے کے پاس وہی پتھر نظر آتا ہے۔ وہ واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اسے جھیل نظر آ گئی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے فوراً بعد ہی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اور وہ یانوس کو آگ کے پاس ہٹا دیتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ سب یانوس کے ساتھ اس جھیل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سفر کے دوران انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پیچھا کرنے والی ایک لڑکی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر کرنا چاہتی ہے، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کی وجہ سے ان کی رفتار کم ہو جائے گی اور ان کے پاس خوراک کی بھی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جھیل کے پاس پہنچ کر ان لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ خوب جی بھر کر پانی پیتے ہیں۔ شام کو انہیں ایک جانور کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اس جگہ پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک گائے دلدل میں پھنسی ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے سامنے اپنی خوراک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس گائے کا شکار کر لیتے ہیں اور اسے آگ پر بھون لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کو اس لڑکی کا خیال آتا ہے جس کو انہوں نے خوراک کی کمی کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ شخص جا کر کچھ ہی دیر میں لڑکی کو وہاں پر لے آتا ہے اور سب گائے کے گوشت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگلی صبح کو وہ جھیل کے پانی سے خوب نہاتے ہیں اور اپنے کپڑے دھوتے ہیں۔ وہ لڑکی بھی ان کے درمیان گھل مل جاتی ہے۔ شروع میں تو وہ لڑکی اپنے بارے میں سب کچھ جھوٹ بولتی ہے، لیکن سمتھ اس کے سارے جھوٹ پکڑ لیتا ہے۔ پھر وہ لڑکی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور سمتھ اسے کہتا ہے کہ آئندہ جھوٹ مت بولنا۔ کئی میل کا راستہ اور سخت سفر طے کرنے کے بعد آخرکار وہ امریکہ کے بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں بھی ان کے مخالفین کی حکومت ہے جو انہیں مار دیں گے۔ لہٰذا وہ اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں اور انڈیا کی طرف رخ کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص جو کہ کرمنل ہوتا ہے وہ وہیں پر رکنا چاہتا ہے، اس لیے وہ وہیں پر رک جاتا ہے۔ لہٰذا 5 لوگ اور وہ لڑکی انڈیا کی طرف بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر برٹشرز کی حکومت ہوتی ہے اور وہ انہیں پناہ دے دیں گے، لیکن انڈیا تک پہنچنے کے لیے انہیں سخت صحراؤں اور میدانی علاقوں کا سفر طے کرنا ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے 600 کلومیٹر کا فاصلہ مزید طے کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران وہ کیڑے مکوڑے اور چھپکلیاں کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے کیونکہ وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں اور ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ سمتھ کو کہیں دور نمی نظر آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہو سکتا ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، لیکن یانوس وہاں جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اپنی منزل کی طرف ہی بڑھتے رہنا چاہیے، لیکن سمتھ اس کی نہیں سنتا اور جس جگہ اسے نمی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور باقی سب ساتھی بھی سمتھ کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ مجبوراً یانوس کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ایکٹر کو دور سے ایک کنواں نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جی بھر کر پانی پیتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے وہیں رک جاتے ہیں کیونکہ وہ بھوک سے نڈھال ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ نہاتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے پانی جمع کرتے ہیں اور اپنے سفر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ بھوکے ہونے کی وجہ سے ان کے جسم میں بہت کم طاقت باقی رہ گئی تھی اور اب ان کے لیے سورج کی گرمی اور میدانی علاقوں اور صحراؤں کی سختی برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، لیکن وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے درمیان جو لڑکی ہوتی ہے وہ تقریباً مرنے کے قریب پہنچ جاتی ہے اور گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ لوگ اس کے پاؤں دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے سوج چکے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی ہمت ہار جاتی ہے لیکن اپنے ساتھیوں کے ہمت دینے پر ایک بار پھر سے اٹھ کر چلنے لگتی ہے۔ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کچھ جان آ جائے۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ پھر سے گر جاتی ہے۔ ایکٹر اسے گود میں اٹھا لیتا ہے لیکن وہ لڑکی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔ وہ ایکٹر کو کہتی ہے کہ اسے زمین پر لٹا دو۔ ایکٹر اس لڑکی کو زمین پر لٹا دیتا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سمتھ کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف دیکھتی ہے اور دم توڑ دیتی ہے۔ وہ لوگ اسے وہیں پر دفنا دیتے ہیں اور اپنے سفر کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا ہی سفر طے کرنے کے بعد ان کا ایک اور ساتھی گر کر مر جاتا ہے۔ وہ لوگ اسے بھی دفنا دیتے ہیں۔ اب صرف 4 لوگ باقی رہ گئے ہوتے ہیں۔ سفر کی مشکلات برداشت کرتے کرتے اب تک سمتھ بھی ہمت ہار جاتا ہے، لیکن یانوس اسے حوصلہ دیتا ہے اور اپنے باقی 2 ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم آگے جا کر کنواں تلاش کرو اور میں سمتھ کو لے کر آتا ہوں۔
پھر وہ سب ایک جگہ رات گزارتے ہیں۔ صبح ہونے پر ایک شخص کی ٹانگ پر سے ایک بہت بڑا سانپ گزرتا ہے، جس سے وہ اٹھ جاتا ہے اور اس سانپ کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ وہ کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ سانپ کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سانپ کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اسے زمین سے پانی نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی چلا چلا کر وہاں بلاتا ہے۔ سب وہ زمین سے پانی چاٹ چاٹ کر پینے لگتے ہیں۔ یانوس اسمتھ کو بھی پانی پلاتا ہے، پھر وہ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ یہ تو زہریلا ہوگا، تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہم اس کا سر کاٹ دیں گے۔ لہٰذا وہ سانپ کا سر کاٹ دیتے ہیں، اسے مار دیتے ہیں اور اسے بھون لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اسے ٹانگوں کے بغیر والا چکن سمجھ کے کھا لو۔ رات کے وقت یانوس اسمتھ کو حوصلہ دینے کے لیے اس کے بیٹے ڈیوڈ کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے۔ اسمتھ کہتا ہے کہ تمہیں میرے بیٹے کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو یانوس کہتا ہے کہ مجھے آئرینا نے بتایا۔ آئرینا وہی لڑکی ہے جو مر گئی ہے۔ اسمتھ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو رشیا لایا تھا اور رشینز نے اسے مار دیا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ یانوس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو، اس طرح تو میری بیوی بھی اب تک خود کو قصوروار سمجھ رہی ہوگی، حالانکہ اس نے رشینز کے دباؤ میں آ کر جھوٹی گواہی دی تھی۔ صبح کو وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں اور راستے میں انہیں ایک جھیل دکھائی دیتی ہے جہاں پر وہ نہاتے ہیں اور خوب پانی پیتے ہیں۔ وہاں سے آگے ریگستانی اور میدانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کار وہ دا گریٹ وال آف چائنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسمتھ چائنا جانا چاہتا ہے، لہٰذا وہ چائنا کی طرف چلا جاتا ہے اور باقی 3 لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ تبت کے مقام پر پہنچتے ہیں تو تبت کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں اور یانوس ان سے پوچھتا ہے کہ انڈیا کہاں پر ہے۔ تبت کے لوگ یانوس کو بتاتے ہیں کہ انڈیا جانے کے لیے انہیں یہ پہاڑی سلسلے عبور کرنے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ ابھی گرمی کا موسم ہے، تم لوگ باہر تک رک جاؤ، تب تک ہم لوگ تمہیں رہائش بھی دیں گے اور کھانا پینا بھی دیں گے۔ پہلے تو یانوس نہیں مانتا، لیکن اپنے ساتھیوں کے کہنے پر مان جاتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے، لہٰذا 6 مہینے وہ وہیں پر گزارتے ہیں اور جب باہر آتی ہے تو وہ انڈیا کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ بہت گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور یانوس اور اس کے ساتھی بھی انڈیا پہنچ کر بہت خوش ہوتے ہیں، جیسے انہیں آزادی مل گئی ہو۔ لیکن وہ لوگ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے کیونکہ رشینز انہیں مار دیں گے، لہٰذا وہ وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ 50 سال بعد جب پولینڈ آزاد ہوتا ہے تو یانوس اپنے ملک واپس جاتا ہے اور اس کی ہیلوسینیشن سچ ہو جاتی ہے۔ وہ گھر کے باہر ایک پتھر دیکھتا ہے اور پتھر کے نیچے چابی اٹھا کر اپنے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ سامنے اس کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے جو کہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے اور یانوس بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے ہیں اور یہاں پر مووی کا اختتام ہوتا ہے۔